السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حسب وعدہ آپ حضرات کے سامنے اپنے لائیو کیو این اے کے 42ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ تو ویسے بہت سارے ہو گئے ہیں، لیکن جب سے میں نے گننا شروع کیا، لائیو کیو این اے کئی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو اس کی نمبرنگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب سے نمبرنگ شروع کی تو 42 تک پہنچے ہیں، ورنہ الحمدللہ ہمارے پاس جو لائیو سٹریمز ہیں وہ 100 سے اوپر ہیں الحمدللہ۔ تو خیر، آج کا جو لائیو کیو این اے ہے وہ شروع ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں لنک عام کروں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ بیک اسٹیج پر عامر بھائی ہیں، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں اسٹریم میں۔ عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام حضرت، آپ سنائیں، خیریت؟ میری آواز ٹھیک ہوگی امید ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ اور جی آپ کا جو ماشاءاللہ مختلف میدانوں میں مہارت دیکھ رہا ہوں، اور ایک تازہ ترین میدان کہ جس میں میں نے آپ کی بڑی مہارت تامہ دیکھی ہے، وہ ہے ایکس مسلم موومنٹ میں جو اس وقت حرکتیں چل رہی ہیں، اس میں آپ کو اس کو ایکسپوز کرنے میں آپ کو مکمل مہارت ہو چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی مرتد کے ساتھ ایک ڈیبیٹ اس پر ہونی چاہیے کہ کہ ایکس مسلم موومنٹ میں جو حرکتیں چل رہی ہیں یہ موضوع ہو، کیا خیال ہے؟ اور آپ اس میں نمائندگی کریں۔ زبردست، ویسے بالکل بالکل بالکل، یعنی اخلاقیات اور ان کے جو آرگنائزیشنل ایک میکانزم ہے اس کے اوپر بالکل ایک ڈیبیٹ جی ہو سکتی ہے کہ آپ چونکہ جی اسلام چھوڑ چکے ہیں جی اور آپ کہتے تھے کہ اسلام نے کوئی فائدہ نہیں دیا، انسانیت نے جی دیا ہے، آپ جی چونکہ اب انسان بن چکے ہیں تو اب آپ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ہم سے بات کر لیں، یہ چیز ان کے صحیح۔ سامنے ضرور ہونی چاہیے۔ جی اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک صاحب ہیں دھرمندر ان کا نام ہے، ان کو اسٹریم پر آنا تھا، تو اگر وہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آواز سن رہے ہیں تو آپ کے پاس لنک میں آلریڈی بھیج چکا ہوں، ای میل کر چکا ہوں، تو آپ اس لنک کو استعمال کر کے تشریف لائیں۔ کیا اچھا دھرمندر صاحب آپ حضرت، میری آواز سن میں پا رہے فون ہیں؟ جی 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 آپ کی آواز کٹ رہی تھی میرے پاس، مجھے فون سے جوائن کرنے دیجیے گا، ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ سے کئی دفعہ مسئلہ کر جاتا ہے، آپ اچھا کنٹینیو رکھیے، میں ذرا فون سے جوائن اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ میری آواز باقی لوگوں کے لیے تو صحیح ہے نا؟ ویورز کے لیے آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ صرف آپ کو نہیں آ رہی ہے، کسی کو نہیں آ رہی ہے؟ بھائی ذرا کامنٹ میں لوگ کنفرم کر کے بتائیں کہ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے جی حضرت، اچھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوکے ہے۔ جی جی اچھا، آ رہی ہے، سوری۔ ہاں ٹھیک ہے، تو میں اصل میں یہ جو دھرمندر صاحب ہیں، ان کی غالباً ان کا نام یہی تھا، تو بہرحال انہوں نے ای میل کیا تھا اور وہ اسٹریم میں آنا چاہ رہے تھے، تو اگر وہ سن رہے ہیں تو فوری طور پر آئیں، چونکہ پھر بعد میں مشکل ہو جائے گا، تو کوئکلی آ جائیں۔ اچھا، جی جی ایک اور جو چیز آج ہونی تھی جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو مرزا غالب صاحب ہیں یہ ہم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کر لیں۔ اچھا ہم تو پچھلے ہفتے ہی تیار تھے لیکن وہ تیار نہیں تھے، تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ تیاری کر کے آ جائیں۔ تو اگر وہ کامنٹ میں ہوں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ تک لنک کیسے بھیجیں، چونکہ اگر میں نے لنک پبلک کر دیا تو آپ کا داخلہ مشکل ہو جائے گا، تو یا تو آپ مجھے ای اور میل پھر کریں، وہی ایک اور طریقہ یہ ہے پھر یہ بلکہ۔ کہیں گے، ہاں، جی، اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی مجھے اسٹیج پہ جگہ نہیں دی، خالی جیسے میرے بابت بھی یہ جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی جی میں جی بیٹھ گیا تھا وہاں جا کے، انہوں نے مجھے انٹر نہیں ہونے دیا۔ جی جی، ایسا ہی ہوگا۔ تو بھائی کہاں ہیں مرزا غالب؟ ہیں کہیں؟ ذرا کامنٹ میں آئیں، کامنٹ میں تو اپنا اپنا ذرا رخسار دکھائیں۔ ہاں ذرا سیدھا سیدھا کر کے ایسے، جی میرے خیال سے آئی نہیں۔ جی کدھر اچھا، ہے بھائی؟ ہوں ماشاء اللہ ایک بھائی جو ہیں وہ جی، اسلام قبول کرنے کے لیے بھی ماشاء اللہ رابطہ کیا، تو بڑی گڈ نیوز ہے۔ ہاں، تو بھائی میرے پاس آپ کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے مرزا غالب صاحب،
میرے خیال سے آپ کا وہ کہہ رہے ہیں، نیچے کمنٹ آیا، یہ ان کا آیا کمنٹ میرے خیال سے، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ساحل کا نمبر نہیں، میرے پاس ساحل کا بھی نہیں. آپ ایک کام کرو غالب صاحب، مجھے آپ ای میل کرو، اور باقی دوسرے لوگوں کو چھوڑو، مجھے ای میل کرو، میں آپ کو لنک ای میل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ذرا میں اپنا ای میل جو ہے، کوئی صاحب میرا ای میل لکھ دیں، askmuftiynw@gmail. ہمارے ماڈریٹرز کامنٹس میں ہاں ہونا چاہیے، اور جب آپ ای میل کر دیں تو مجھے بتا دیں تاکہ میں فوری طور پر اپنا ای میل چیک کروں. اچھا، وہ جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ کدھر ہیں؟ آپ نے کوئی کامنٹ دیکھا کیا ان کا؟ نہیں، ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا حضرت. اچھا، یہ بات کس چیز پہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو کٹر منافق ہیں گرگٹ؟ جی، یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں فورس کنورژن ان اسلام. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں فورس کنورژن ہے. تو ہم آج دیکھیں گے کہ بھئی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک حضرت، یہ میں اگر ہوگا تو ہم انہیں فورسفلی کنورٹ کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ بالکل، ادھر ہی دھر لیں گے ان کو. جی، ادھر ہی دھر لیں. ہاں، اور کیا. جی، میں حضرت یہ چیز کہنے لگا تھا کہ کیا مثلاً اتنی بڑی موومنٹ تھی، اتنی بڑی فنڈنگ کی گئی، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی گئی، لاکھوں کروڑوں میں بات جا چکی ہے. مثلاً میرے خیال سے میں اب اس کا یہ بہانہ نہ کر لیں کیونکہ بات انہوں نے آپ سے کرنی ہے، تو میں بڑے ادب و احترام سے کہتا ہوں مثلاً دن بڑے مندے چل رہے ہیں تو صلح ہی ہو جانی چاہیے. پھر اگر مرزا غالب صاحب آ کر یہ مقدمہ لڑیں گے تو وہ جو بڑے بڑے چیمپئنز تھے جو نیوز نیشن پر بیٹھتے تھے، انڈیا ٹوڈے پہ جاتے تھے، این ڈی ٹی وی تک پہنچ گئے تھے، وہ کدھر ہیں؟ عامر بھائی، بات لاکھوں میں نہیں ہے، بات زیادہ ہے. وہ ایک آڈیو کسی نے مجھے بھیجی، کیا نام ہے اس کا، آزاد گراؤنڈ اس کی. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امریکہ سے $1 ملین کی آفر ہوئی ہے، اور یہ کہ بھائی 30% خود رکھ لینا، باقی 70% بقیہ لوگوں میں تقسیم کر دینا. اب دیکھو مرزا غالب بھائی کو کتنا ملا ہوگا. بھائی مرزا غالب، اگر میں نے یہاں لنک دے دیا نا تو آپ اندر نہیں آ پاؤ گے. پھر آپ کہو گے آپ مجھے ای میل کرو نا، یہ ای میل بھی نہیں کر سکتے. یہ دیکھو عاطف ریان صاحب نے میرا ای میل لکھا ہے، اس ای میل کو کاپی کرو کامنٹ سے اور مجھے ای میل کرو. میں ای میل پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں. یار اتنا اسپیشل آپ کو مرزا غالب پروٹوکول مل رہا ہے، آپ پھر کہتے ہیں کہ مجھے پبلک میں لنک پھینکیں. اچھا، یہ میرے پاس ایک کسی نے ای میل کیا ہے، کوئی khils.keys@gmail سے. یہ آپ کا کوئی بندہ ہے؟ یہ آپ کا کوئی بندہ ہے؟ نہیں حضرت، یہ کوئی اور سن رہا ہوگا. ایسے کریں حضرت، پبلک میں ڈال دیں، یہ جڑ جائیں گے. نہیں جڑیں گے تو ان کے لیے جگہ بنا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا جی، چلیں صحیح ہے. تو ہم یہاں لنک کر دیتے ہیں عام. لو جی، لنک پہنچ گیا ہے، اب جلدی سے آئیں. اب دیکھو، ہاں اب دوسرے دوست آ گئے. دوسرے دوست آ رہے ہیں. اب ان کو جگہ نہیں ملے گی تو کہیں گے ہمیں جگہ نہیں دی. دیکھو کون کون سب آ گئے. ابھی دو. ہاں اچھا، ایسے کریں، کچھ جو دوست مسلمان ہیں کم از کم ان کو تو چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ اس بندے کو موقع اگر دیا جا رہا ہے تو مسلمان بیک سٹیج چلے جائیں. آپ کی مہربانی، تھوڑی جگہ چھوڑ. مسلمان دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ورنہ بس آپشن کک کرنا ہے. اچھا، جو جے جوشی آئے ہیں ان کو لے لیں پہلے. ہاں بھائی، جے جوشی صاحب. ہاں سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے، میرا تھوڑا مطلب روحانی سوال ہے آپ سے، اور کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی. کیا میں جن کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو؟ آپ مسلمان ہیں؟ جی نہیں، میں ہندو ہوں. اچھا جی، اگر مجھے معلوم ہوا جن کے تعلق سے کوئی چیز تو ضرور بتاؤں گا. جی فرمائیے. دیکھیے، جیسے تعویذ بناتے ہیں تو سناتن دھرم میں واستو کرتے ہیں جس میں اپ دیوی دیوتاؤں کی ارجا کے اپیوگ سے تکلیفوں کا سمادھان ہوتا ہے. ایک منٹ، یہ دینی بھائی یہی ہے کیا مرزا غالب؟
میرے خیال سے یہی ہے. اچھا ہاں آپ مکمل کر لیجیے, سوری جی. ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں ایسا ہو تو. چلیں ٹھیک ہے, بعد میں آ جائیے گا, بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا وہ جو ان کو آنا تھا دھرمیندر, وہ نہیں آئے, تو خیر اگر بعد میں آنا ہوگا تو آ جائیں گے. چل ان کو لے لیتے ہیں, 1 منٹ. جی مرزا غالب صاحب کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, سب ٹھیک ٹھاک؟ جی بڑھیا ابھی تک تو. ابھی تک چلیں صحیح ہے, تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے. نہیں وقت کا بھروسہ نہیں ہوتا نا, تو اپنا ڈائلوگ ہی یہی ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک ہے. ہاں نہیں اچھی بات ہے, صحیح بات ہے. تو آج آپ کو کٹر منافق کا لقب دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ جناب ہم تو بولتے ہیں کٹر منافق دینی بھائی. آپ چلیں یہ تو لقب اچھی دو یا بات, نہ دو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو بہت اچھا کیا. تو انشاءاللہ اب آپ کو مخاطب کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی, یہ بالکل صحیح ہو گیا. تو جی پچھلے ہفتے آپ, ایک منٹ مفتی پچھلے صاحب ہفتے, میں چاہوں گا کہ ابھی آپ جی عامر بھائی کو بھی بیک اسٹیج کر دیں تاکہ وہ وجہ ہم اور خاموش ہیں, آپ تسلی سے بات کر سکیں. تسلی سے بات کریں گے, وجہ وہ خاموش ہیں, وہ کچھ نہیں تسلی کہہ رہے. کیا میں گدگدی کر رہا ہوں آپ کو, تسلی کیا. ارے یار تم رہو ہی مت نا, ابھی کیا دقت جو چپ ہی رہو تو اب بیک اسٹیج دیکھو, ہی ہو چپ جاؤ. اب دیکھو وہ رہا اچھے خاصے خاموش بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے جا کے ان ہوں کو جو ہے ہاں خام خی چپ رہا بات ہوں کر دی. اچھے خاصے خاموش چپ تھے, رہا کچھ کہہ ہوں. رہے تھے وہ, ہاں سن رہے ہو. مفتی بلکہ میں صاحب بیٹھا ہوا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ عامر اچھا بھائی اچھا چپ بیٹھے ہوں. مرزا غالب وہ اپنی مرزا عادت غالب سے میری بات مجبور ہے. بیک اسٹیج مرزا کر میری دیجیے, بات کچھ دیر کی بات بات ہے بس. میری بات سن لو ذرا, 1 منٹ 1 منٹ. تم جو لوازمات بیان کر رہے ہو یہ بات کہی تھی اس وقت, نمبر 1. اور نمبر 2, کیا یہ کسی اور چینل پر جو چلا کر سپر چیٹ کٹورا رکھا ہے, یہ بات بھی ہوئی تھی. اچھا ہاں یہ ہے غالب صاحب, اس سے پہلے بھول جاؤں, آپ اپنے جتنے بھی مرتدین ہیں ان کو یہاں کہیں کہ یہ جو لائیو اسٹریم ہے وہ صرف یہیں چلے گی. اس کے بعد آپ یہ والی ویڈیو اپنے کسی بھی اچھا چینل پر جی. لگائیں, نو پرابلم. لائیو اسٹریم آپ یہیں چلائیں گے, تو آپ ذرا اعلان کر دیں. ہاں 1 منٹ رک جائیں. یہیں پر بول ایک دیجئے. منٹ. نہیں یہاں نہیں ہوں گے. میں نے ویسے وہاں نہیں دکھیں گے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, منا بھائی پہ دیکھ لینا بھائی. میں دیکھ لوں ہاں منا بھائی پہ اگر چل رہی ہے میں منع کروا دیتا ہوں. جی جی ہاں تو بالکل. آپ کے ہاں جتنے بھی 1 چینل منٹ ہیں ایسوسیٹس کے, ان کو کہیے کہ ہاں لائیو نہ چلائیں, بعد میں چلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلنے رہیں نو گے. ٹینشن. چالو ہی نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں, چالو ہی نہیں ہوا جناب, کوئی دقت نہیں ہے. اچھا تو بھائی ہمارے جو کامنٹس میں ہیں ذرا سا نظر رکھیں, مرتدوں کا کچھ پتا تو چلتا نہیں ہے. تو چلیں یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے, جناب مرتد نہ ہو گئے, فرشتے ہو گئے. تو خیر وہ تبھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اچھا جی, تو بہرحال عامر بھائی تو ہر ہفتے یہاں دوسرے ہفتے رہتے ہیں, کالرز آتے ہیں, آپ بھی بحیثیت کالر ہی کے یہاں آئے ہیں. کوئی بھی کالر آ کر یہ نہیں کہتا کہ عامر بھائی کو ہٹاؤ, فلاں کو ہٹاؤ. تو ایسے ہی آپ بھی آئے ہیں, تو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ہاں میں زیادہ سے زیادہ, چونکہ آپ ٹائم لے کر آئے ہیں, میں یہ کر سکتا ہوں کہ عامر بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ بیچ میں نہیں بولیں گے, آپ بے ہاں فکر رہیں. اور دوسری بات حضرت یہ ہے کہ میں تو ٹائٹل کوسچن آنسر سیشن میں تو ہر سٹریم میں آتا ہوں, کوئی ڈیبیٹ کا بالکل ٹائٹل تو بالکل, لگا نہیں ہوا تھا. آپ تو ایگزیکٹلی کالر کے طور ایگزیکٹلی, پر آئے ہیں, آپ ادھر وہی میں کہہ ملن رہا آنا مارے. جی ہوں. بالکل اچھا جی, چلیں کوئی بات ٹھیک ہے. نہیں. اچھا تو اچھا جی غالب صاحب, آپ جو ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے, اور موضوع بڑا اچھا ہے ویسے, آپ نے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. تو میں جی 1-2 سوال کروں گا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی جو مکالمہ یا گفتگو, آپ جس کو ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں, آپ نے جس کا چیلنج دیا ہے, وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یا اس کو بھی نہیں مانتے, چونکہ آپ یہ کہتے ہیں میں کسی چیز ابھی کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, ابھی ماننا نہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے پڑھا نہیں؟ نہ اچھا اگر میں آپ کو 2-4 چیزیں دکھا دوں, مثلا آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ ادھر جانے جیسے کی یہ, ضرورت کیا ہے جناب. ارے سنیے تو بھیا, ابھی ڈیبیٹ شروع ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. جیسے یہ انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس ہے, اس میں دیکھیں چند چیزیں ہیں, مثلا فریڈم فرام ڈسکریمنیشن, یعنی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. رائٹ ٹو ایکوالٹی بٹوین مین اینڈ ویمن, مرد اور عورت کے درمیان برابری ہونی چاہیے. رائٹ ٹو لائف, زندگی کا حق. فریڈم فرام سلیوری, غلامی سے آزادی. رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ود ہیومینٹی ان ڈیٹینشن, جیل میں انسانیت نوازی کا سلوک. فریڈم آف موومنٹ, نقل و حرکت کی آزادی.
فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف، مذہب اور اعتقاد کی آزادی، ان چیزوں کو آپ، یہ سب اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہیں، ان کو آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، میں تو پہلی دفعہ آپ نے پیش کیا تو میں پورا دیکھ رہا ہوں. تو اب آپ ان چیزوں کو صحیح تسلیم کر رہے ہو؟ اب اس کے بارے میں پہلے تسلی سے پڑھیں گے. ابھی تو صرف سمجھو ایک حساب سے بس ٹاپک دکھ رہا ہے، اس کے بارے میں پورا کیا کیا لکھا ہوا ابھی کیا پتا مجھے. یہی لکھا ہوا ہے. آپ کو میں اوریجنل ویب سائٹ دکھا دوں گا یونائٹڈ نیشن کی، وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں انڈیا جو ہے وہ ایک سگنیٹری ہے. آپ نہیں مانو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں، فی الحال میں تو اپنے تو حساب سے ہی بات کروں گا نا. تو آپ ہیومن رائٹس کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر ہیومن رائٹس، چلو آپ ایسے کہہ دو یہ ہیومن رائٹس نہیں ہے، لیکن میں ہیومن رائٹس کو، انسانوں کے حق کو مانتا ہوں. ہیومن جناب رائٹس آپ دیکھیں مانتے ہیں؟ ابھی اس پہ میں سوچوں گا، اس کے بعد ابھی مجھے پتہ نہیں ہے سب انگلش میں ہیومن پورا رائٹس کیا پر آپ لکھا کو کیا نہیں کیا لکھا پورا، سوچنا ہے ٹھیک ہے بھیا؟ ہیومن رائٹس کو آپ جناب. مانتے ہو یا ہیومن نہیں رائٹس مانتے پہ ہو؟ نہیں سوچنا ہے، ہم نے قرآن حدیث سے بات کرنی تھی، شاید آپ بھول رہے ہیں. قرآن حدیث پر ہی بات کریں گے بھائی. قرآن حدیث کوئی خلائی تب مخلوق کے لیے کوئی ہے؟ انسانوں کے لیے ہے نا. تو اس لیے ہم انسانوں کے جو حقوق ہیں اس پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم ہیومن رائٹس پر، اس پر سوری قرآن حدیث پر بات کریں گے. آپ کے میں سوال لوں گا، آج جانے نہیں دینا، اور بھاگنا تو ہے نہیں آپ کو. کبھی آپ یہ کہو کہ جی میرا فون بند نہیں ہو گیا، میں بھاگنا نکل گیا، نہیں ہے، میں بھاگنا تو نہیں ہے. سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ میرے سامنے کون سی پوتھی کھول کے آپ بیٹھ گئے جناب. جس چیز کو میں ابھی پڑھا ہی نہیں ہوں اس پہ آپ مجھ سے مانتے کہ نہیں مانتے کروا رہے ہو. ظاہر چلو سی بات ہے، چلو میں ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی بولا تھا ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانے والے. میں تو وہی تھوڑا بہت ہے اپنا. قرآن و حدیث سے ہم باہر نہیں جائیں گے. ہم دین کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کریں گے. تو آپ جی اگر کیا کہنا چاہیے، ثابت کرنا چاہتے ہیں کچھ، چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات کرنا جو ہے وہ اکیڈمک لیول کے اوپر بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ بیسک ہیومن رائٹس نہیں جانتے انسانوں کے تو پھر کیا بات کی جائے. لیکن چلیں دیٹس فائن. چلیے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اچھا میں تھوڑا پبلک سے بھی تھوڑا کچھ گزارش کر لوں. پبلک سے گزارش نہ کریں، آپ سیدھے ادھر بات کریں. پبلک سے کیوں گزارش کریں گے آپ میرے پلیٹ فارم پہ بھائی؟ پبلک ارے میری ہے، نہیں بس گزارش آپ ایک کریں گے، منٹ میں بول کروں رہا. گا. چلیں کوئی بات نہیں، اگر یہ ہاں حق بھی نہیں ہے تو یہ بھی صحیح، کوئی بات نہیں. ہاں جی جی فرمائیے. یہ ہے کہ ہاں میرا کہنا ہے کہ اسلام فورسفلی کنورژن کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بات چیت بھی اسی پہ کرنی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، میں باقی ملکوں کو تو نہیں جانتا خیر، لیکن ٹھیک. انڈیا میں کی تو جی دیکھیے اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. لائک رہا فی الدین ہے، ہوں لکم دینکم ولی دین ہے، کوئی زور ہاں زبردستی ہاں نہیں ہے، سب کچھ اچھا اچھا ہے، پیارا پیارا ہے. صحیح. تو اسی پہ ہی بات کرنی ہے. اور کریں. میں چاہوں گا کہ نا آپ کیا کہتے ہیں ویسے اسلام میں زور زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو جو کہنا ہے وہ کہیے. پہلے آپ کہہ دیں، اس کے بعد جب آپ کوئی دلیل ولیل دیں گے تو توڑوں گا نا میں، یا آپ کی اچھا دلیل مان ایسا لوں گا. کیا؟ دو میں سے ایک ہی بات ہوگی. جی. اچھا مطلب ابھی آپ نہیں، اسی لیے میں بول رہا تھا کہ کوکروچ کو ہٹا دوں مفتی صاحب، اسی لیے میں کیا بول ہو رہا گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ تھا. دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. دیکھو وہ یا بول نہیں رہے اسی لیے میں بھیا. نے کہا تھا نا کمال ہے یار. مجھے پسند ہی نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب دیکھیں، یہ طریقے مجھے پسند ہی نہیں ہے نا. بھائی وہ نہیں بول رہے ہیں، عجیب آدمی ہو یار. تو جو ہٹا بات کرنی ہے وہ دیجیے کرو نا، نا. تھوڑی دیر کے لیے بیک اسٹیج کر دیجیے. میں کون سا میں بول رہا ہوں کہ بے دخل کر دو وہ جائیداد سے. ہر ہفتے میرے پاس آتے ہیں. میں کسی بھی کالر کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹاتا. تو میں آپ کو یہ اسپیشل اسٹیٹس کیوں دوں بھائی؟ آپ اپنی بات رکھو. اچھا جی، عجیب بات تو ہے. مطلب وہ بیچ میں گانا گاتے رہیں گے. کوئی گانا نہیں گا رہا ہے، وہ بیچ میں بولیں گے نہیں. انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے. جی. چلیں کوئی نہیں، ہوں ٹھیک ہے، ہوں یہ بھی چلے گا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو ہوں اب میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز سنی ہیں، آپ اس میں باقاعدہ بولے ہیں کہ اسلام میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہوئی ہے، درست ہے؟ ہوں بولو بولو بولو، بولتے رہو. جو دلیل دینی ہے وہ دلیل دے دیں. اوفینسو ہاں وار کیوں ہوئی ہے جناب، کچھ بتائیں گے آپ؟ بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا آپ میرا انٹرویو دلیلیں لینے کے لیے بعد آئے میں ہو؟ جناب، باتیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اوفینسو وار کیوں ہوئی تھی، کچھ بتائیں گے آپ؟ میں بتاؤں گا، بالکل واضح کروں گا. آپ سے میں کوئی دلیل یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں فورس کنورژن ہے. آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی فورس کنورژن ہے. جناب تو وہ میں کوئی پیش حدیث کروں آپ کے گا. فی پاس ہے، الحال کوئی قرآن کی آیت ہے حدیثیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، اس تو کی پیش کرو نا پریشانی نہ بھائی. لیں. لیکن آپ نے جو آرگومنٹس دے رکھے ہیں کہ اس میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہے، تو اوفینسو وار کیوں ہوئی ہے، کچھ بتائیں گے ذرا آپ؟ جب میں بتا رہا تھا تو آپ سن نہیں رہے تھے، وہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. بتائیے، اب سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا تسلی سے سنیے گا، پھر میری بات کاٹنا مت بیچ میں.
بالکل بالکل، میں میوٹ کر لیتا ہوں، آرام سے بولیے. بلکہ ایک میوٹ نہ کریں آپ. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے جواب سے پہلے کہ اگر آپ کے نزدیک خدا موجود ہے، اگر موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو، اگر موجود ہے تو کیا لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں اور اس کی عبادت کریں یا نہیں ہے؟ لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں یا اس کی عبادت کریں. جی. اب تو دنیا میں تو اربوں لوگ ہیں، پتہ نہیں لوگوں کیا کیا اپنا حساب کتاب ہوگا. نہیں بھائی، ایک بنیادی حق، ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کا ایک بنانے والا ہے اور بنانے والے کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن تو لوگوں کو کیا پتا چلنا چاہیے یا نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ان کی عبادت ہو، کہ خدا کی عبادت ہو؟ اچھا جی، چلے جو لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہے، چلو میں بھی مانتا ہوں کہ کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے، چلو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کون خدا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کی عبادت کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بولیں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو اسلام میں افینسو وار ہے نا، وہ اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سامنے والا ملک جو دشمنوں کا ملک ہے، اگر وہ اپنی عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم کر رہا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جانیں، تو ایک مسلم حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طریقے سے کہیں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے اور ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوتا ہے، ایسے ہی خلافت کو بھی حق ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کرے اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعوت کا ایکسس فراہم کرے. لیکن یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی کو بھی زبردستی پکڑ کر کلمہ پڑھا دے اور اسلام قبول کروا دے. یہ حق نہیں ہے. ہاں، ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. اس میں بتائیے کیا پرابلم ہے؟ اچھا جی، ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. یہ حق ہے. اور وہ اگر لوگ آپ کا حد ملک، سے مان لو آپ کا ایک ملک ہے، آپ اپنے ملک کے صدر ہو، اور آپ نے اپنی عوام کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ خبردار اسلام کے تعلق سے کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اس کو اسلام قبول کرنے نہیں دیں گے اور نہیں اسلام کی دعوت یہاں تک پہنچنے دیں گے. آپ اگر اس طرح کی کوئی پابندی لگا دو تو ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کے کارندے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو وہ چند آپشن دیں گے. مثال کے طور پر میں ذرا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. وہ آپشن کیا کیا ہوں گے؟ ایک منٹ رک جائیے. اسکرین دیکھ پا رہے ہیں میری؟ جی دکھ رہی ہے جی، آ گئی. اگر تھوڑا سا زوم کر دیں جی نہیں دکھ رہا، برابر دکھ رہا، کوئی مسئلہ نہیں دکھ رہا ہے. اچھا، تو یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ if the enemy is inclined towards peace, make peace with them and put your trust in Allah. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ہم تو امن چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم بھی امن چاہتے ہیں، آپ ہمارے داعیوں کو دین کی دعوت پہنچانے دیں، سامنے والا قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر مان لیں آپ کا جو ملک ہے وہ پیس میکنگ نہیں ہے، آپ کو پیس میں، امن میں، صلح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم رکھیں گے، تو ہم آپ سے کہیں گے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ نے دیکھا کہ بھائی لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیکس دے دیں، تو یہ سٹیپ نمبر 2 ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29. اس میں پوری آیت کے ترجمے کے بجائے شروع اور آخر کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہی اہم ہے. فائٹ دوز who do not believe in Allah، اور آخر میں ہے until they pay the tax willingly submitting. اب آپ ہمارے ٹیکس دہندہ ہو گئے ہیں، تو اب جو مسلم ملک کے جو داعی ہیں وہ آپ کے ملک میں جائیں گے اور دین کی دعوت دیں گے، اور جو انسانوں کا بنیادی حق ہے وہ ان تک پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نہ جی، نہ تو ہم امن کریں گے، نہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم تو آپ سے لڑیں گے، تو تب بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لو میوچول انڈرسٹینڈنگ پر. تو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی بھی بات کی ہے کہ اگر معاہدہ ہو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Honor your treaty with them until the end of its term. اب معاہدہ بھی ختم ہو گیا، آپ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ امن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ اپنی عوام کو انسانی حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں،
تو بھائی پھر آیت نمبر 5 سورہ نمبر 9 کی ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. Once the sacred months have passed, kill the polytheists wherever you find them. اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داود کی روایت ہے امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ مجھے مشرکین کو سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ وہ کہہ دیں. اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اور یہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اس لیے ہے چونکہ آپ کے ملک نے اپنی عوام کے بیسک ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت انٹرنیشنل ریکگنائزڈ لا ہے، ٹھیک ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک میگزین ہے جس کا نام ہے گلوبل ایشوز. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. If any state were to avoid human rights as they are defined in the UN Charter, UN member states would have a moral obligation to intervene to restore peace and freedom within that state. کہ اگر کسی ملک میں فریڈم، آزادی اور امن کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو یونائٹڈ نیشن کے جتنے ممبران ہیں ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس ملک میں دخل اندازی دیں، اس کے اوپر حملہ کریں اور وہاں پر امن اور آزادی کو ریسٹور کریں. تو یہ آج کے دور کا قانون ہے بھائی. اسی بنیاد کے اوپر دنیا میں بہت سے ملکوں کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو اگر اقوام متحدہ کو اپنے ہیومن رائٹ چارٹر کا حق ہے تو اسلامی پیراڈائم کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. اور آپ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر اس کے بندوں کو اس کے بارے میں جاننے کا حق ہے. اب اگر آپ کا ملک اپنی عوام کو خدا کے بارے میں جاننے سے روکے گا تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو جائے گا. آپ آلریڈی تسلیم کر چکے ہیں. اس لیے اسلام میں اقدامی جہاد ہے. اب بولیں. اچھا جی، آپ ذرا صحیح مسلم 4589 پیش کریں. آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کیا بھائی؟ چلے میرے کوئی نہیں میں خود سرچ کر کے پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں. رک جائیں ایک منٹ. صحیح مسلم آپ نے کون سی کہی؟ حدیث کیا ہے وہ؟ حدیث بتاؤ. صحیح مسلم اسلام 360 میں ہے 4589 اور انٹرنیشنل نمبر پہ ہے 1764. مسلم ایک منٹ میں کھولتا ہوں. مسلم دوبارہ نمبر بتانا. 45 انٹرنیشنل نمبر ہے 1764 انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. اسلام 360 پہ ہے. نہیں سننا.com پہ، سننا.com پہ کیا ہے؟ سننا.com پہ اچھا 4589. ہاں جی چلو دیکھتا ہوں یہی والی حدیث آتی ہے کیا. اچھا کمنٹس میں تمام دوست جو ہیں وہ خیال رکھیں، تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کمنٹس کریں. بہت شکریہ. بولیں تو میں پڑھ کے موبائل میں بتا سکتا ہوں ویسے ہی. ہاں میں اصل میں اس کا عربی ٹیکسٹ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ عربی ٹیکسٹ کیسے ملے گا. یہ کون سی ویب سائٹ کھولی بھائی؟ عربی کیوں، کیا ہوا؟ ترجمے میں کیا دقت ہے؟ ترجمے کو تو ہم نہیں مانتے نا. ہمارے پاس آئے ہو تو کم سے کم کچھ تو اوریجنل فلیور لے کر جاؤ بھائی. تو ہم کیوں ترجمے کے اوپر رلائی کریں؟ جناب ترجمے بین کروا دیجیے. جناب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جب بھی سوال اٹھتے ہیں بھائی لوگ ترجمے کو ماننا ترجمہ بند کر دیتے آپ ہیں، تفسیروں کو ماننا بند کر دیتے ہیں. ترجمہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. حدیث نمبر آپ نے صحیح نہیں بتائی بھائی. حدیث نمبر کچھ اور حدیث آ رہی ہے سننا.com پہ. میں بتا دیتا ہوں یہ واقعہ ہے یہ کون سا یہ تھمامہ بن اسال کا، سمامہ بن اسال کا. ہاں تو جب آپ نجد کی طرف حضور نے جب گھڑ سواروں کو دوڑایا اور اس کے محلے سے ٹانگ لائے، اسے لا کے مسجد سے باندھ دیا گیا. ہاں تو آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی مجھے سمامہ بن اسال کا واقعہ بتا دو. تو وہ واقعہ تو میں نے آپ کے لیے آلریڈی لکھ کے رکھا ہوا بھائی. لو یہ آ گیا واقعہ. اور جناب کوکروچ کو چپ کرا دینا. چلیں جی بولے بھائی. یہ آ گیا. یہ عربی کیوں ترجمہ پیش کرے نا جناب؟ عربی کیا کروں گا؟ ترجمہ پڑھو نا، آپ پڑھو ترجمہ. مجھے تو اپنے لیے عربی چاہیے تھی، آپ ترجمہ پڑھو. آپ چلیں کوئی نہیں میں پڑھ دیتا ہوں، اپنی موبائل میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے تھمامہ بن اتھال کہا جاتا تھا. وہ اہل یمامہ کا سردار تھا. انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. ٹھیک.
ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا تھمامہ تمہارے